اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شہیں سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، حق را بسجود صنم آرا بطوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، تہذیب نوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ اب ایک نظر ان اشعار کی تشریح پر۔ پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، یعنی کہ فرماتے ہیں اے فرشتوں، اے قدرت کے کارخانے چلانے والی قوتوں، اٹھو اور میری دنیا میں جا کر غریبوں کو بیدار کرو اور ان کے اندر ظلم و ستم کا مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ امیر لوگوں نے جو اونچے اونچے محل بنا رکھے ہیں ان کے در و دیوار میں زلزلہ پیدا کر دو، اور پھر فرماتے ہیں کہ گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہیں سے لڑا دو، یعنی کہ جو لوگ محکوم اور غلام بن بیٹھے ہیں ان میں یقین کی ایسی حرارت پیدا کر دو کہ ان کا خون جوش میں آ جائے۔ یہ محکوم اور غلام لوگ آج چڑیا کی طرح ناچیز اور بے حقیقت نظر آتے ہیں، ان کے مقابلے میں دولت مند اور سرمایہ دار اپنے وسیع سر و سامان کی بدولت شاہین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کچھ ایسا بندوبست کرو کہ چڑیا شاہین سے لڑ جائے، یعنی مفلس غریب اور نادار امیروں، سرمایہ پرستوں اور دولت مندوں سے جا بھیڑیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، یعنی کہ غلام قوموں کے دل میں یقین کی آگ بھڑکا دو تاکہ وہ ظالم اور جابر حکمرانوں کا تختہ الٹ دیں۔ دنیا میں عوام کی حکومت یعنی سلطانی جمہور کا نقشہ جما دو اور سرمایہ داری اور ملوکیت کے نقوش کو بالکل ختم کر دو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، یعنی فرماتے ہیں کہ جب معاملات کی بھاگ دوڑ عوام کے ہاتھ میں آئے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ کس انداز میں سوچیں گے، کس نقطۂ نگاہ سے ہر چیز کو دیکھیں گے۔ ان کا نقطۂ نگاہ یہ ہوگا کہ جس کھیت سے کسان کو روزی نہیں ملتی اس کا ہر ایک سٹا جلا دینے کے قابل ہے تاکہ سرمایہ دار بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اس کے بعد اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، یعنی مذہبی پیشواؤں اور خصوصاً پادریوں نے خدا اور اس کے بندوں کے درمیان پردے تان دیے ہیں۔ وہ اپنے واسطے کے بغیر کسی کو خدا تک پہنچنے نہیں دیتے۔
ان مذہبی پیشواؤں کو کلیساؤں سے اٹھا دو تاکہ بیچ کے پردے بھی اٹھ جائیں، خدا اور اس کے بندوں کے درمیان براہ راست تعلق پیدا ہو جائے۔ پھر اس سے اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ حق را بسجود سنما را بطوافے، بہتر ہے چراغ حرم و دیر بجھا دو۔ یعنی کہ یہ دنیا پرست مذہبی پیشوا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسجد میں سجدے کرتے ہیں اور مندروں پر طواف کرتے ہیں، اس لیے ان کے تمام معاہد کو مٹا دو۔ جہاں ملاؤں اور پنڈتوں نے ریاکاری کا جال بچھا رکھا ہے۔ اور پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ یعنی کہ کعبہ میں مرمر کی سلیں لگانے سے کیا حاصل؟ عالی شان مسجدیں، گرجے اور مندر تعمیر کرنے کا کیا فائدہ؟ اصل مقصد تو یہ ہے کہ مذہبی جذبے کے تحت خلق خدا کی خدمت بہتر سے بہتر طریقے سے انجام پائے۔ مجھے یہ سنگ مرمر کی عالیشان عمارتیں درکار نہیں، بلکہ میں تو ان سے ناراض اور بیزار ہوں۔ مجھے تو ایسا کعبہ چاہیے جو عوام میں سچا دینی جذبہ پیدا کرے، اگرچہ وہ کعبہ مٹی کا ہی کیوں نہ بنا ہوا ہو۔ یعنی کہ اس سے مراد ہے کہ مذہب کی روح اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ عبادت کے لیے عالی شان عمارتیں بنا لینا اس صورت میں بالکل بیکار اور بے سود ہے، جب دل سچے مذہبی جذبے سے خالی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں کعبہ کی عمارت بالکل معمولی حیثیت کی تھی، اور مسجد نبوی کا یہ حال تھا کہ پتھروں اور مٹی کی معمولی دیواریں تھیں اور کھجوروں کے پتوں کی چھت، کھجور کے تنے جا بجا ستونوں کا کام دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسجد اسی حالت میں رہی۔ بنو امیہ کے زمانے میں کعبہ اور مسجد نبوی کی عالیشان عمارتیں بنی، پھر تکلفات بڑھتے گئے اور مذہبی روح گھٹتے گھٹتے آخری حد تک پہنچ گئے۔ مقصد حقیقی معنی ہے، نہ کہ ظاہر داری۔ اس کے بعد آخری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تہذیب نوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، تہذیب نوی کارگاہ شیشہ گراں ہے، آداب جنوں شاعر مشرق کو سکھا دو۔ یعنی کہ یہ جو نئی تہذیب ہے، یہ شیشہ بنانے والوں کی کارگاہ ہے، یعنی ذرا سی ضرب بھی پڑے تو چور چور ہو جائے گی، اسے تباہ کر دینا ہی ضروری ہے۔ اور تباہ کر دینے کی کیا صورت ہے؟ صورت یہ ہے کہ مشرق کے شاعر یعنی علامہ اقبال کو دیوانگی کے طریقے سکھا دو، یعنی وہ ایسا پیغام دے جو لوگوں میں جنون کی ایک خاص کیفیت پیدا کر دے، اور لوگ اس کارگاہ شیشہ یعنی تہذیب حاضر کو ریزہ ریزہ کر ڈالیں، اس لیے کہ جب تک یہ تہذیب نہیں مٹے گی اس وقت تک وہ مصیبتیں دور نہ ہوں گی جو اس تہذیب کے باطل اقتصابی نظام نے عوام کے لیے پیدا کی ہیں۔